جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور بڑی ہی اللہ کے نبی کو اپنی اس بیٹی کے ساتھ محبت تھی۔ یہ بات ذہن میں رہے، محبت ساری بیٹیوں سے ہی تھی، لیکن آپ کے ہاں بھی یا سب سے بڑی سے، بڑے بیٹے سے یا سب سے چھوٹے سے یوں محبت ہوا کرتی ہے۔ یہ بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی ہی محبت تھی۔ اس محبت کا اظہار اپنے الفاظ میں یوں بھی فرما دیا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت شریفہ ہوئی، اور ایسے وقت میں ولادت شریفہ ہوئی تھی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کا ابتدائی دور تھا، اور مشکل ترین قسم کا وہ دور تھا۔ اس دور کے کافروں نے، مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بند کیے ہوئے تھے، امتحانوں آزمائشوں میں پیغمبر کو مبتلا کیا ہوا تھا، اور انہی دنوں میں وہ وقت بھی آئے جو معروف واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شعب ابی طالب میں بند رہے تھے، یعنی پیغمبر کے لیے شعب ابی طالب کو جیل خانہ یا قید خانہ بنایا ہوا تھا، اللہ کے نبی کو قید کیا ہوا تھا، اور تمام رابطے منقطع تھے۔ شعب ابی طالب میں رہنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ جتنے رفقائے کار یا خاندان کے لوگ تھے، ان کے اوپر یہ مشکل ترین قسم کا دور گزرا تھا۔ اور کھانے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں، آپ کو کھانے کو کیا کیا کچھ مل رہا ہے۔ سحری کے وقت آپ کے دسترخوان پہ کتنے رنگوں کے کھانے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت آپ کے دسترخوان پہ کتنے مشروبات اور کتنے فروٹ ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور محبوب نبی ہیں اور نبیوں کے نبی ہیں اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والے نبی ہیں، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند نبی جو ہیں، ان کی شعب ابی طالب میں کیفیت یہ ہو گئی، کھانے کا سامان ختم ہو گیا، پینے کا پانی ختم ہو گیا، تو حالات ایسے بھی آئے تھے کہ درختوں کے پتے کھا کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے تو درختوں کی جڑیں نکال کر کے ان کو بطور غذا کے استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ تصور کریں ذرا، دنیا کا سب سے بڑا امام ہے، دنیا کا سب سے بڑا قائد ہے، دنیا کا سب سے بڑا سردار ہے، اس کو دشمنوں نے اتنا تنگ کر دیا کہ درختوں کے پتے کھا کر کے گزارا ہو رہا ہے، درختوں کی جڑیں نکال کر کے کھا کر کے گزارا ہو رہا ہے۔ جو کیفیت پیغمبر کی تھی وہی کیفیت پیغمبر کے خاندان کی تھی۔ ان میں جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی علیہا، انہوں نے بھی وہ مشکل ترین دور اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ ہر باپ ہی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لاڈ کے ساتھ رکھتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فاطمہ الزہرا سے محبت تھی۔ اور جناب فاطمہ الزہرا، ان کی صفات میں بڑے القاب ہیں، ان القاب میں ایک بڑا لفظ
زہرا کا بھی بولا جاتا ہے اور بطول کا نام بھی بولا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے جناب فاطمہ الزہرا کو بطول اس لیے کہا جاتا تھا، دینداری میں، شرافت میں، عبادت میں، زہد میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام بطول پکارا جاتا تھا۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے ان کا دنیا کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیسے آج کے دور میں ہماری بیٹیوں کو ہمارے گھروں میں آنے والی جو ہماری دلہنیں ہوتی ہیں، جس انداز میں وہ اپنی زندگی گزارا کرتی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں نہ زیورات سے کوئی محبت تھی، نہ ظاہری ٹیپ ٹاپ سے انہیں کوئی محبت تھی، سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی تھی، محنت کرتی تھی اور مشقت کے ساتھ کام کیا کرتی تھی۔ گھر کے سارے کام صفائی والے، کپڑے دھونے والے اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ گندم کا آٹا جو ہے وہ چکی میں ڈال کر کے اپنے ہاتھوں سے خود پیسا کرتی تھی، اور چکی چلانے کی وجہ سے پیغمبر کی بیٹی کے ہاتھوں میں روایات میں آتا ہے نشانات پڑ گئے تھے۔ اس کیفیت میں پیغمبر کی بیٹی نے اپنا وقت گزارا، اور ایک ایسا موقع بھی آیا جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کے پاس، اپنے والد کے پاس تشریف لے کر کے گئیں اور جا کر کے یوں کہا، ابا جان محنت کرنے کی وجہ سے، مشقت کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں یہ نشانات پڑ گئے ہیں، مجھے کوئی خادم دے دیں، کوئی نوکر دے دیں جو میری خدمت کر سکے، میرا معاون بن جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو جواب میں فرمایا، بیٹی فاطمہ، کوئی معاون، کوئی ملازم کی بجائے یا کسی غلام کی بجائے اگر میں تجھے اس سے بہترین قسم کا عمل نہ بتلا دوں جو تجھے سن کر کے خوشی ہوگی۔ بیٹی نے آگے سے عرض کیا، ابا جان آپ جو فرمائیں گے میری اس سے زیادہ خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو جاؤ تو میں تمہیں تسبیحات بتلاتا ہوں، آپ کے لیے بھی وہ تسبیح ہیں، آپ نے بھی یاد کرنی ہے اور آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ نماز کے بعد فرمایا، بیٹی فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تیرے لیے اس غلام سے بہتر ہوگا۔ یہ پیغمبر کا بتایا ہوا عمل ہے، پیغمبر کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور اپنی لاڈلی بیٹی کو بتایا ہوا نسخہ ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے اس عمل کو لیا اور زندگی بھر یہ عمل کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو پیغمبر کی بیٹی والا عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، والدین فکر مند ہو جایا کرتے ہیں کہ اب ان کا نکاح کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، جیسے آپ کو مجھے فکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر ہوا۔ جناب فاطمہ الزہرا جب سن بلوغت کو پہنچ گئی تو مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آئے کہ ہم اپنے بیٹوں کی نکاح آپ کی بیٹی جناب فاطمہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آئے، اللہ کے نبی نے تمام آنے والے سرداروں کے پیغامات کو مسترد کر دیا، اور جب تمام کو مسترد کر دیا
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ محبت کا رشتہ دیکھیں ذرا، صدیق اکبر جناب علی المرتضیٰ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا، بھائی علی، نبی کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں آپ کو کہنے کے لیے آیا ہوں، میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ پیغمبر کی بیٹی کا رشتہ نبی سے خود جا کر کے مانگ لیں۔ یہ صدیق اکبر نے کہا، تو جا کر کے مانگنے میں شرم تو آتی ہے، مگر صدیق اکبر کے کہنے کے اوپر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے اللہ کے نبی سے فاطمہ کا رشتہ مانگا، اللہ کے نبی نے قبول کر لیا۔ آمادہ کیا صدیق اکبر نے، رشتہ مانگا علی المرتضیٰ نے، اور اللہ کے نبی نے اسے قبول کر لیا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، سرداروں کے پیغام مسترد کیے۔ علی المرتضیٰ نے جب یہ سوال کیا تھا تو ان کے پاس اس وقت اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ کیفیت یہ تھی، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کے اس سوال کو قبول کر لیا تو نبی کی پسند کو نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے بھی پسند کر لیا، اور جب بیٹی نے بھی پسند کر لیا تو یہ صدیق کی بھی پسند ہے، نبی کی بھی پسند ہے، علی کی بھی پسند ہے، اور جناب فاطمہ کی بھی پسند ہے۔ اب میں تفصیل کا وقت نہیں، اشارتاً جملہ بڑی پاکیزہ زندگی اور بڑی تفصیلی زندگی ہے۔ اس نبی کی بیٹی ہے جو دنیا کے سرداروں کا بڑا سردار تھا، اس جیسا سردار کائنات میں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ علماء نے یہ لکھا ہے، مکہ مکرمہ بڑے بڑے سرداروں کی جگہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کرنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں بڑے بڑے سردار رہا کرتے تھے۔ اللہ نے چاہا جب دنیا کا سب سے بڑا سردار ہے وہ بھی یہاں پر پیدا ہو، اور اسے پیدا کیا، دنیا کو دکھایا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا سردار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے سردار ہیں، اور بیٹی کو کہا ہے کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اعزاز دیکھیے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے پیغمبر بیٹی کے گھر میں تشریف لے کر کے گئے، اور جا کر کے اپنی بیٹی کے جسم کے اوپر پہنا ہوا جو لباس دیکھا وہ اونٹ کی اون، یہ اونٹ کے بال جو ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں، اونٹ کے بالوں کا کپڑا بنا کر کے وہ کپڑا پیغمبر کی بیٹی نے اپنے جسم کے اوپر پہنا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا، اللہ کے نبی نے دیکھا، باپ نے بیٹی کو اس حالت میں دیکھا، دیکھ کر کے تکلیف تو ہوئی، یقیناً آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے، دیکھ کر کے فرمایا، بیٹی فاطمہ اس کے اوپر صبر کر لینا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں تجھے بہت پاکیزہ قسم کے لباس پہنائیں گے، یقیناً پہنائیں گے۔ اب میں بات کو مختصر کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے کون ہوں گے سامنے؟ کون ہوں گے؟ صحابہ بیٹھے ہوں گے نا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ سوال کیا، یوں پوچھا، بتلاؤ عورتوں کی سب سے بہترین عادت کون سی ہوتی ہے؟ عورت کی سب سے بہترین عادت کون سی ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے سوال کیا، کوئی آگے سے بول نہ سکا، تمام خاموش رہے، جواب نہ آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ مجلس ختم ہوئی، اٹھ کر کے گھر میں گئے، اور گھر میں جا کر کے اپنی بیوی
پیغمبر کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سے جا کر کے یہی سوال کر لیا کہ فاطمہ تم بتلاؤ، اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا ہے، جواب کوئی نہیں دے سکا، تم بتلاؤ عورت کی سب سے بہترین صفت کون سی ہوتی ہے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں فرمایا، عورت کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ عورت کسی غیر محرم مرد کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھے، اور کوئی مرد، اگلا جملہ بھی فرمایا، کوئی مرد جس عورت کو کبھی بھی اپنی آنکھ سے نہ دیکھے، یعنی عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور مرد کسی عورت کو نہ دیکھے، فرمایا عورت کی سب سے بہترین صفت جو ہے وہ یہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب سنا، بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئے، جا کر کے بتلایا اللہ کے رسول میں نے فاطمہ سے سوال کا جواب چاہا اور انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو پسند فاطمہ کی ہے وہی پسند محمد کی ہے صلی اللہ، یعنی جو رائے حضرت فاطمہ کی ہے میری رائے بھی وہی ہے۔ اب میں اور مختصر کرتے ہوئے، واقعات تو بڑے ہیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی، میں مختصر وقت لیتے ہوئے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت قسم کی گزاری، اور جب آخری وقت آ گیا، بیماری کا وقت آیا اور انہیں یقین ہو رہا تھا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ علی جب میرے جسم سے روح نکل جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ آج وفات کا دن ہے، اس نسبت سے بات کر رہا، آج فاطمہ الزہرا کی وفات کا دن ہے، کیا فرما رہی ہیں؟ علی جب میری وفات ہو جائے تو میرا جنازہ دن کی روشنی کی بجائے رات کے اندھیرے میں پڑھنا ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آگے سے فرمایا کہ فاطمہ تو پیغمبر کی بیٹی ہے اور تو حسنین کریمین کی والدہ ہے، لوگ تیرا جنازہ پڑھنا اپنے لیے سعادت سمجھیں گے، ہم دن کی روشنی میں اٹھائیں گے، اس لیے مجمع ہوگا۔ جناب فاطمہ الزہرا نے جواب میں ارشاد فرمایا، علی بات تیری بھی درست ہے مگر میری بات سن لے، میں نے ساری زندگی یوں گزاری ہے، میرے چہرے کو یا علی تو نے دیکھا ہے یا اب محمد نے دیکھا ہے، میرے چہرے کو کسی تیسرے کی نظر نہیں پڑی اور میں نے کسی تیسرے کو نہیں دیکھا، کسی تیسرے نے مجھے نہیں دیکھا، اس لیے جب ساری زندگی میری یوں گزری ہے، میرے مرنے کے بعد میرے سفید کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ ہے مقام اور یہ ہے سبق آج کا آپ کے لیے، آپ نے گھروں میں جا کر کے سنانا ہوگا، میری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ ایسے ہی جنازہ اٹھایا گیا تھا، کل قیامت کا دن آئے گا جب پلسرات سے سارے گزر رہے ہوں گے، اچانک ایک آواز آئے گی، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں پست کر لو۔ لوگ سمجھیں گے شاید کوئی بڑی شخصیت گزر رہی ہوگی، جب دیکھا جائے گا تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گزر رہی ہوں گی۔ اللہ نے دنیا کو کہہ دیا، سب کو کہہ دیا، نگاہیں پست کر لو، اللہ کے نبی کی بیٹی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 3 رمضان ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بھی بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے قبول فرما۔ آج کے دن جناب فاطمہ الزہرا کی وفات کا دن ہے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ اور بھی ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جن حالات سے ہم دو چار ہیں ان حالات سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو عام حالات میں گھروں میں جو بچے سر سے اتار لیا کرتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے پوری زندگی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا تھا اور کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنے دی تھی۔ اللہ ہماری ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ